معاف کریں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، مگر میں مسلمان کو کوئی سیاسی طور پہ ان کو زیادہ انہیں جو ہے انٹلیکچوئل نہیں سمجھتا۔ اس خطے کے اندر 3 ملکوں میں مسلمان جو ہے وہ بٹا ہوا ہے۔ 25 کروڑ انڈیا میں بیٹھا ہے، کم و بیش اتنا ہی پاکستان میں ہے، 17-18 کروڑ بنگلہ دیش میں بیٹھا ہے۔ آپ ایک ساتھ ہوتے، یو کوڈ ہیو بین اے گریٹ پاور۔ کوئی کسی کی مجال ہے جو آپ کو دبا لیتا؟ آج کہاں کھڑے ہو سیاسی طور پہ؟ میں ملکوں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس برِ صغیر کا مسلمان سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ دیکھیں آپ آج سماجی طور پہ کہاں کھڑا ہے؟ $1 بلین کے لیے پاکستان جیسی نیوکلیئر ریاست IMF کے دروازے پہ کھڑی ہے، $1 بلین کے لیے۔ کچھ تو غلط کیا ہوگا جو یہاں تک پہنچے ہو۔ دی کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ کراچی سے شریک گفتگو ہیں شہریار اظہر صاحب۔ ہی از این انٹرنیشنل بینکر اور 34 سال تک ملک سے باہر خدمات سر انجام دیں، نیو یارک میں 24 سال تک رہے۔ سو ہی از ریئلی اے گلوبل سٹیزن۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں اروند سہارن۔ ہی از بیسڈ ان نیوزی لینڈ اینڈ ہی از اے ویل نون پیس ایکٹیوسٹ۔ شہریار صاحب، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا انڈیا پاکستان پیس جو ہے وہ پاسبل ہے، ممکن ہے؟ اگر ہے تو کس طرح سے اسے اچیو کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، ممکن تو ہر چیز ہوتی ہے مگر بہت مشکل ہے۔ تو یعنی ایک دم ہمیں چھلانگ مارنے کے بجائے کہ ہم پیس، جس کو ہم کوئی کمپریہنسو لانگ ٹرم ایگریمنٹ جس کو کہہ سکیں، وہ اس وقت حالات میں بالکل پاسبل نہیں ہے، مگر پیسفل کو ایگزسٹنس پاسبل ہے، ابھی بھی ہے۔ اور وہ یعنی ایک ہم بہت ہی اچھے انداز سے ایک دوسرے سے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ اب ایک یعنی آپ، حالانکہ شاید ایگزیکٹ کمپیریزن نہیں بنتا، مگر چائنا اور تائیوان ہے۔ اب وہاں پہ تائیوان جو ہے وہ پوری طرح الائیڈ ہے ویسٹرن پاورز کے ساتھ، اور وہ ایک پورا اس کا نیریٹو ہے، مگر چائنا کا تائیوان کے ساتھ پوری طرح ٹریڈ ہے، اور کوئی کسی قسم کی ہاٹ ہاسٹیلٹیز نہیں ہے، ٹریول ہے، ہر چیز ہے۔ اور یہی سچویشن میرے خیال میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اچھا شہریار صاحب، اس میں پھر رکاوٹ کیا ہے؟ Why haven't we been able to live as civilized neighbors, if not friends? جی، تو ایک تو رکاوٹ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری جو ہسٹوریکل نیریٹیوز ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ یعنی ہندوستان کیا اگر ہم نیریٹو دیکھیں اور اگر میں اس کو صحیح طرح سے پیش کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک پولیٹیکل اکائی تھی، اور یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکائی ہے، رائٹ۔ تو اسی لیے ایک لفظ بہت جو کامن ہو گیا کہ پارٹیشن، کہ وہ اکائی تھی جس کو پارٹیشن کر دیا گیا۔ دوسری ان کی نیریٹو یہ ہے کہ یہ مسلم جو ڈیمانڈ تھی وہ ایک کمیونل ڈیمانڈ تھی، جس کو ایک جیو پولیٹیکل برطانیہ کے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ بنا، رائٹ۔ تیسرا ایک طرح سے جو شاید وہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کا خطہ ہے یہ ایک مقدس خطہ ہے۔ یعنی میرے خیال میں جب اس کو مقدس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ان کی جو میجورٹی ہے ہندوؤں کے لیے ایک مقدس خطہ ہے یہ، اور اس کا پارٹیشن کیا گیا۔ اب دوسری طرف پاکستان کی جو نیریٹو ہے وہ ہسٹوریکل، وہ یہ ہے کہ جس طرح مسلمان پورے بر صغیر کے جو تھے وہ کسی قسم کی ایک اکائی ہیں، یہ ان کی پاکستان کی ایک یعنی ایک یونیفائڈ اکائی،
تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے پاکستان کا ذہن میں اور ایک جو بعض دفعہ انسیڈ رہتا ہے وہ یہ کہ بھئی ہم نے کوئی 800 سال حکومت یعنی ہم کا مطلب یہ اکائی جو مسلمانوں کی ہے. حالانکہ اس طرح نہیں تھا، مگر بہرحال یہ نیریٹو ہے کہ ہم نے 800 سال حکومت کی ہندوستان پہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اپنے جو یعنی اگر ہم ہندو ڈومینیٹڈ اکائی میں جاتے ہیں تو یہ اٹس اے تھریٹ ٹو آر وے آف لائف اینڈ آر ایتھوس. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. اور تیسری چیز جو پاکستان سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں سیکولرزم جو ہندوستان جس بیسس پہ چاہتا تھا کہ ایک یونیفائڈ ملک ہو، یہ ایک پریٹینس ہے. یہ پریٹینس ہے اور اصل میں دیر از واٹ دے کال اٹ اے ہندو مائنڈ سیٹ وچ از ایکسکلوژنری، اور دوسرے یہ کہ وہ مائنورٹیز کو کمتر سمجھتا ہے اپنی میجورٹی سے. تو یہ صحیح یا جھوٹ نہیں میں کہہ رہا کہ اس میں کیا سچائی ہے کیا جھوٹ، مگر یہ کمپیٹنگ نیریٹیوز ہیں جو کہ یعنی جس طرح آپ فرانس اور جرمنی کی لڑائی اگر دیکھیں جو 100 سال چلی، وہاں بھی اس قسم کے نیریٹیوز تھے. کمیونزم اور کیپٹلزم میں بھی اس قسم کے نیریٹیوز ہوتے. تو اس نیریٹیوز کی وجہ سے ہماری جو دشمنی سمجھ لیجئے یا جو دوستی نہیں ہو سکتی، اس کی یہ بنیاد ہے. اروند، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان آرگیومنٹس کو کہ ہندوز جو تھے وہ ایکسکلوژنری تھے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے؟ تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ مسلم لیڈرز جو تھے وہ کیا سمجھتے تھے اپنے آپ کو؟ اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں شیخ احمد سرہندی کا حوالہ دیں. ان کا ایک خط ہے جس کو مکتوبات کتاب کا نام ہے 163، اور شیخ احمد سرہندی کو ہمارے ہاں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے ہزاریہ جو ہے جو ملینیم ہے اس کے وہ شاید سب سے بڑے اسلامک اسکالر تھے. الف کا مطلب ہے 1000، یعنی سیکنڈ ملینیم کے وہ سب سے بڑے مجدد تھے. تو انہوں نے جو اس میں لکھا ہے، ہی یوزڈ ایکسٹریملی ہارش لینگویج اگینسٹ ہندوز، اگینسٹ نان مسلمز، انفیڈلز جن کو کہتے ہیں، کافروں کے خلاف، اور یہاں تک لکھا کہ ان کو کتوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اور وہ بہت ہی رسپیکٹڈ فگر ہیں پاکستان میں. علامہ اقبال ان کے بڑے مداح تھے. ہمارے باقی جو اسکالرز ہیں، ہماری ٹیکسٹ بکس ان کی تعریفوں سے بھری پڑی ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو پھر آپ کیسے دیکھیں گے؟ چودھری صاحب بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے مجھے اپنے اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے، اور ایک بار پھر سے ہم نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے جس پر شاید 1000 دفعہ ہم بات کر چکے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آج تھوڑی سی ہٹ کے بات ہو. کیا ہی کوئی ریاست کا بیانیہ ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں. دینے کو دلیل میں بھی بڑی دے سکتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر لوگوں کا یہ نیریٹو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. بہتر ہو کہ اگر میں اپنی بات کروں، کیونکہ نہ ہی تو میں ہندوستان کے 140 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوں، نہ ہی میرے خیال سے شہریار اظہر صاحب یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی جو ہے رکھتے ہیں. اب یہ امریکہ میں رہے ہیں 25 سال. امریکہ تو ایک نان مسلم کنٹری ہے سر. وہاں پر تو جو اسلامک وے آف لائف جس کی انہوں نے بات کی، میرا نہیں خیال ان کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہوگا اس ملک میں رہ کے اسلامک وے آف لائف کو جو ہے جینے میں، اس کو پریکٹس کرنے میں، اس کو جو ہے 24/7 اپنی فیملی کے اندر بھی پریکٹس کرنے میں. دیکھیں یہ سارے جتنے بھی بیانیے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر عموماً لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی ہندوستان میں ہوتے تو اسلام خطرے میں آ جاتا، اسلام کا وجود ہی ختم ہو جاتا. جناح صاحب نے بھی جیسے کہا، بعد میں آگے چل کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ اسلام ول بی ایکسٹرمینیٹڈ. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ہندوستان کا مسلمان 25 کروڑ ہو گیا. تو یہ کیسی کیمپین آف ایکسٹرمینیشن ہے جس کا بھٹو صاحب نے حوالہ دیا تھا، یا جناح صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آج تک جو ہے مسلمانوں کی آبادی تو کم ہونی چاہیے تھی، وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ برِ صغیر کا جو مسلمان ہے وہ
کبھی یہ بات سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس مٹی سے اس کا تعلق کیا ہے. اگر وہ یہاں 800 سال یا 1000 سال حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہیں تب بھی وہ مٹی انہی کی تھی، اور ہندو اگر ان کے نیچے 800 سال رہ سکتا ہے ان کی حکمرانی کے نیچے، جس کے اندر میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے آج بی جے پی آر ایس ایس والے جو مرضی بیانیہ بنائیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں وہ زمانہ اور تھا، اس کے تقاضے اور تھے. ان کو آج کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر ہم جج کریں گے تو پھر آپ 1000 کمیاں نکال سکتے ہیں. تو راجا ہو، کوئی نواب ہو، کوئی بڑا شہنشاہ ہو، اس کے یہاں پہ جو کچھ بھی قانون تھا وہ وہی تھا جو اس نے کہہ دیا، جو اس کے نزدیک اسے لگا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. انسانی جو بھی اصول ہیں ان کی بنیاد پہ اس نے فیصلہ کر دیا. تو میں ہندوؤں کی شکایت کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، اگر لے کے بیٹھ جاؤں کہ یہ ہمارے مندروں کو توڑ دیا اورنگزیب عالمگیر نے، اور ہمارے یہاں پہ آ کے ان پہ تعمیر کی گئی مسجدیں، ہمارے لوگوں کو جبراً اسلام قبول کروایا گیا، اور نہ جانے کیا کیا. امیر تیمور آیا دلی کے اندر اور اس نے لاکھوں میں گردنیں کاٹ دی، اور پھر انہی سروں کا اس نے ایک مینار بنایا. تو اگر میں گلے شکوے لے کر بیٹھوں تو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے اس دور کے بارے میں کہ جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم حکمران تھے، لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اس سے نکل کر کچھ نہیں آنا تھا. ایک سچ یہ ہے جس کی گواہی جھوٹے سے جھوٹا شخص بھی دے سکتا ہے کہ ہم نے 1857 کی پہلی جنگ آزادی ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے لڑی، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑی، اور ہندوؤں نے بہادر شاہ ظفر کو شہنشاہ ہندوستان کا خطاب نہ صرف دیا بلکہ ان کی عزت بھی کی کہ ہمارے گھر کا بڑا ہے، بزرگ ہے، تو ہم ان کی اگوائی میں، ان کی لیڈرشپ میں اپنی جنگ آزادی لڑیں گے. یہ تاریخ کا وہ سچ ہے جو وہ جھوٹے سے جھوٹا بھی بیان کر سکتا ہے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اس کے 90 سال بعد جا کے اور ہمیں الگ ہونا پڑا؟ بات بڑی سیدھی سی ہے. انگریز نے ایک کمیونل ویٹو دیا ہوا تھا مسلم جو پاپولیشن ہے اس کو. یہاں پہلے ہمیں کارتوس کے نام پہ ہندو مسلم فسادات کرائے، گائے اور سور کی چربی ڈال کے ان میں، جانتے ہوئے کہ گائے مسلمانوں کے نزدیک جو ہے وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ہندوؤں کو ہندو گائے کی جو چربی ہے وہ ہندوؤں کو نہیں پسند آئے گی، وہ اس کو مقدس مانتے ہیں، اور مسلمان جو ہے اس سور کو حرام مانتا ہے. تو وہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئیں. کرتے کرتے آپ نے بات کی کہ جی ڈومیننس کی انول، تو ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سر سید نے کیا کہا. جب طیب علی صاحب گئے ان کے پاس یہ مشورہ لے کے کہ آپ کانگریس کے اندر شامل ہو جائیں، آئے ہم اپنا ساتھ میں مل کے مقدمہ لڑتے ہیں، ہمارے درمیان کم سے کم جن معاملوں میں کامنالٹیز ہیں ہم اس کے اوپر تو ایک جو ہے یونائٹڈ فرنٹ اپنا رکھیں انگریز کے سامنے. تو سر سید نے کیا کہا؟ سر سید نے کہا کامنالٹی تو پگز اور ہیومن بینگز کے درمیان بھی ایگزسٹ کرتی ہے، تو کیا وہ ایک ہے؟ بیان ہے ان کا، یہ آن ریکارڈ ہے وہ اس بیان کو لے کے. تو آپ اپنے ہی جو لوگ جن پر آپ کی 800 سال 1000 سال حکومت تھی ان کو یو کنسیڈر them as pigs. میں نہیں چاہتا یہ سیشن باقی جو ماضی میں سیشن رہے ہیں ان کی طرح تو میں اور چھیٹا کشی میں ہی نکل جائے. میں چاہتا ہوں، دل سے چاہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں. یہ جتنے بھی پاکستان کے طرف سے الزامات ہیں یہ سارے بے بنیاد ہیں. آپ نے کہا کہ 1000 سال ہم نے حکمرانی کی، چلیں پہلے تو اس پہ بھی بڑا سوال ہے، چند مسلمان خاندانوں کی حکمرانی تھی، کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی کوئی وہاں پہ حکمرانی تھی. پھر بھی جب ساتھ میں رہنے کا وقت آیا، انگریز سے بھی لڑائی لڑ دی، آزادی آئی، 200 سال 250 سال کی غلامی کے بعد آپ تو جھولا اٹھا کے چل دیے صاحب کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. مسلم وے آف لائف کو اس وقت خطرہ نہیں تھا جب آپ حکمران تھے 1000 سال تک. وہ خطرہ آپ کو تبھی محسوس ہوا جب ایک یونیورسل اڈلٹ فرینچائز کے کانسیپٹ پہ 1 مین 1 ووٹ کی بات آئی کہ اب
डेमोक्रेसी आएगी, मॉडर्न नेशन स्टेट्स बनेंगे, तब एहसास हुआ ये बहुत बड़ी एक ऐसी एक यूं कहें कि बीमारी है जो कि मुसलमानों को लग गई है कि हमें अलायदगी पसंद तहरीक चलानी ही चलानी है। क्यों चलानी है भाई? ये मिट्टी आपकी है। आप अपने आबा व अजदाद की कब्रों को छोड़ के कैसे हिजरत कर सकते हैं? आप ही का वतन है, आप कोई किराएदार नहीं है, यहाँ पे 1000 साल से मुकीम है। आप 24 साल रहे अमेरिका में, शहरयार साहब वहाँ के शहरी हो गए। You became a citizen and with that you got all the rights. तो मॉडर्न नेशन स्टेट्स राइट्स देते हैं सिटीजन्स को। पाकिस्तान बना माइनॉरिटीज के लिए। क्या जो मुल्क बना ही माइनॉरिटी के नाम पे हो, उसने माइनॉरिटी को बराबर के राइट्स दिए? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहा हूं मैं, नहीं दिए। आज भी एक हिंदू, सिख या वहां का जो ईसाई है वो प्राइम मिनिस्टर या सदर नहीं बन सकता। हिंदुस्तान ने कम से कम आंख की शर्म है कि चले कोई वोट दे, कोई वोट ही ना दे तो अलग बात है। कॉन्स्टिट्यूशनली तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। आईन इजाजत देता है किसी में काबिलियत हो तो आज नहीं तो कल बन जाएगा। ये कैसी बातें हम लोग कर रहे हैं? ये इन बातों से कुछ नहीं निकलना। जब आपके बड़े इस्लाम के नाम पे एक अलग मुल्क बना रहे थे तो हमारे बड़े कोई हिंदुओं के नाम पे कोई हिंदू स्टेट नहीं बना रहे थे। क्या अगरचे हमारा सेकुलरिज्म फ्रांस के मुकाबले का नहीं है, अमेरिका के मुकाबले का नहीं है, विल रीच देयर वन डे। एक दिन पहुंच जाएंगे हम वहां पे। डेमोक्रेसी एक ऐसा मेजर है जिसके अंदर सेल्फ करेक्टिवनेस की गुंजाइश है। वो वक्त के साथ साथ मैच्योर होती जाती है, उसके अंदर लोगों को शऊर आता जाता है, और उसके जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं वैसे वैसे आपको अपने राइट्स के बारे में भी पता चलता है। आप अपने राइट्स मनवाना भी जानते हैं। अब देख लें आप, एक प्रोटेस्ट आपके यहाँ हो रहा है, आज़ाद कश्मीर जो आपका जिसको इलाका है जिसको आप कहते हैं वहाँ पर, और एक प्रोटेस्ट हमारे यहाँ पर भी हुआ। तो देख लें, दिन में तारे दिखा दिए नौजवानों ने। वो कहते थे इस्तीफा नहीं देंगे, इन्होंने कहा इस्तीफा लेके रहेंगे। मुसलमान, आखिरी बात कहने लगा हूँ, माफ़ करें किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, मगर मैं मुसलमान को कोई सियासी तौर पे उनको ज़्यादा उन्हें जो है इंटेलेक्चुअल नहीं समझता। इस खित्ते के अंदर 3 मुल्कों में मुसलमान जो है वो बटा हुआ है। 25 करोड़ इंडिया में बैठा है, कमोबेश इतना ही पाकिस्तान में है, 17-18 करोड़ बांग्लादेश में बैठा है। आप एक साथ होते, यू कुड हैव बीन अ ग्रेट पावर। आप 70 करोड़ के जो है बराबर होते। हिंदू 100 करोड़ है, उसमें से 25 करोड़ तो दलित है जो बेचारा सदियों से दबा हुआ है। हम 80 करोड़ होते, 70-75 करोड़ होते, कमोबेश आप भी इतने ही होते जी। कोई किसी की मजाल है जो आपको दबा लेता। आज कहाँ खड़े हो सियासी तौर पे? मैं मुल्कों की बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। इस बरे-सगीर का मुसलमान सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे देखें आप, आज समाजी तौर पे कहाँ खड़ा है? $1-1 बिलियन के लिए पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर रियासत IMF के दरवाजे पे खड़ी है। $1-1 बिलियन के लिए। कुछ तो गलत किया होगा जो यहां तक पहुंचे हो। अगर साथ होते, जैसे कि वो जो वाकया है कि आपके जनरल याह्या खान, ही यूज्ड टू बी अ ब्रिगेडियर एट द टाइम, और जब बंटवारा हो रहा था तो उनसे कहा गया, जब उनकी आखिरी उनकी यूनिट की पार्टी थी, सो समवन टोल्ड हिम कि चले जी आज की बात है, कल के बाद में विल बी ज्वाइनिंग द न्यू आर्मीज ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। तो जो है बड़ा ही जो है खुशी का दिन है, लेट्स सेलिब्रेट। तो ब्रिगेडियर याह्या खान ने कहा कि टुडे इज अ डे ऑफ मॉर्निंग, ये तो बड़ा अफसोस का दिन है। टुगेदर वी वुड हैव बीन अ ग्रेट पावर। मजहब अपना अपना होता, रियासत सबकी होती, और वो माँ होती जिसके लिए उसके तमाम बच्चे बराबर हैं। मैं ये मानने के लिए भी तैयार हूं कि आज मुसलमान जो है, बगैर कि कोई इल्ज़ाम लगाए, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसका खुद का किया धरा है ये। उसे चाहिए था कि वो अपने अंदर कोई जदीद, कोई रिफॉर्म्स लेकर आते, और उनके जो बड़े हैं उन्हें इस बात का इंतखाब करना था कि उन्हें पाकिस्तान जाना है या हिंदुस्तान में रहना है। क्या उनको नहीं पता था कि किस किस्म की रियासत बनने जा रही है यहाँ पे? क्या वो नहीं जानते थे कि यहाँ पे सब ने कॉमन लॉ एक्सेप्ट कर लिया है, सारे उसके फोल्ड में आ गए हैं? तुम भी आ जाओ भाई। तुम क्यों अपनी 1.5 ईंट की अलहदा मस्जिद बना के खड़े हो?
اور اگر اللہ کا قانون اتنا ہی پیارا ہے تو جو مکمل شریعت ہے وہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان میں تو 98% مسلمان ہیں، وہ کیوں نہیں لے لیتے مکمل شریعت؟ میں نے کہا کیونکہ ان کا کلچر جو ہے وہ آج بھی وہی ہے جو ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے. اٹ از ناٹ رانگ ٹو سے شہریار صاحب، کلچرلی اگر میں کہوں تو پنجاب اور سندھ کا جو مسلمان ہے وہ آج بھی ہندو ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کی فوج نے یہ بات اچھے سے سمجھی کہ ہاں یہاں پر مکمل شریعت نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ہو گئی تو ہمارے پاس ملک تو ہوگا، اس میں رہنے والے لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا جو طرز زندگی ہے ہزاروں سال سے وہ ویسا نہیں ہے عربوں جیسا کہ جہاں پہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یا جو ہے آنکھ کے بدلے آنکھ کسی کی، یا قتل کر دیا جائے. وہ نہیں رہ پاتے ایسے ملک میں. اور میرا نہیں خیال کہ آپ کے جو جرنیل ہیں ان کے بچے یا ان کے جو فیملیز ہیں وہ بھی ایسے لا کو ایکسیپٹ کرتے. اگر وہ ایکسیپٹ کرتے تو ٹی ٹی پی سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ان کو تو دعوت دیتے کہ آؤ بھائی نافذ کرو یہاں پہ اللہ کا قانون. وہ جو افغانستان میں عمران خان کو بڑا پیارا تھا، جس کی وہ زنجیریں وہ کہہ رہے تھے کہ غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں، وہ پھر اس کو بھی یہاں پہ بھی وہ غلامی کی زنجیریں توڑ لیتے. لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان وانٹس ٹو بی a modern Muslim nation. آپ بے شک کسی نے جو ہے یہاں پہ جو کچھ بھی کیا ہو ماضی میں، ایک ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے. کسی کو بھی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے. پاکستان کا اتنا ہی حق ہے، پاکستان کے لوگوں کا ایگزسٹ کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ دنیا میں کسی اور ملک کا ہے. ان کا پانی کا بھی اتنا ہی حق ہے. بغیر پانی کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو اگر کوئی کہے کہ ہم ان کا پانی روک دیں گے تو وہ بھی غلط ہے. کیوں روکو بھائی کسی کا پانی؟ لیکن ہاں نوبتی یہاں تک نہ آئے. آپ اپنی جو ریاست ہے اس کی جو پالیسیز ہیں، جب کسی ریاست کی بات ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کی بات نہیں ہوتی، حکومت کی پالیسیز کی بات ہوتی ہے. کچھ پالیسیز میں ترمیم لے کر آئیں اور پھر دیکھیں آپ یہ خطہ کیسے روشن آباد ہوتا ہے. یہاں پہ وہ تمام خوشیاں آتی ہیں جس کے یہاں کے لوگ صحیح معنوں میں حقدار ہیں. میں تو چاہتا ہوں شہریار صاحب، چودھری صاحب، کہ وہ دن آئے کہ ہمارے جیسے لوگ صبح امرتسر سے نکلیں، 2-3 گھنٹے میں پیدل وہ چل کے لاہور چلے جائیں، شام کو واپس آ جائیں. کیا اس میں اڑچن کیا ہے؟ آپ نے پوچھا تھا ان سے رکاوٹ کہاں ہے. کوئی قومی بیانیہ جو ہے جو ہم بنا کے بیٹھے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر ہم سنسیئر ہوں تو اپنے عوام کے ساتھ میں اگر ہم پوری ایمانداری سے گفتگو کریں. یہ جو نوجوان نسل آ رہی ہے چودھری صاحب، یہ تبدیلی چاہتی ہے. یہ چاہتی ہے کہ آگے چل کے ان کا کوئی اچھا مستقبل ہو، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوں، ان کے ہاتھوں کو کوئی کام ہو. اس کے لیے ان پاپولر فیصلے لینے کی ضرورت ہے. عوام تیار ہے، بات حکمرانوں کی کریں. کیا ہم تیار ہیں؟ ہمارے جیسے لوگ جو یہاں بیٹھتے ہیں، کیا ہم پوری دیانتداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کے اور کوئی بدلاؤ چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اور کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں. پچھلے دنوں میں نے چودھری صاحب ہم نے لیٹر لکھا ہے پاکستان اور انڈیا کے پرائم منسٹرز کو. بڑی تنقید ہوئی ہمارے اوپر، پھر بھی لکھا. دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ کام ہونا چاہیے. ہمارے سفارتی تعلقات ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ معمول کے ہوں، ٹریڈ ہوں، کلچرل ایکسچینج ہوں، ایکیڈیمک ایکسچینج ہو. پرابلم کیا ہے سر؟ یو نو اٹ ویری ویل. اور کہاں پر ہیں وہاں ہم جانا نہیں چاہتے. وہاں جائیں تو بہتر ہوگا. اور میں چاہوں گا کہ یہ جو ٹیمپو میں نے سیٹ کیا ہے ہم یہاں سے بات کو اٹھائیں کہ کس کشمیر میں کیا ہوا، کس نے کیا 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 نہیں ہے. 1000 پروگرام پڑے ہیں چودھری صاحب میرے، آپ کے کوئی ریفرنس کے طور پہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. جی اچھا شہریار صاحب، ہمارا جو ڈسکورس ہے انڈیا کے بارے میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پرسنلی؟ کہ کیا ہمارے ہاں، میں نے کئی دفعہ یہ کہا اپنے شوز میں کہ ایک بھی ہمارے پاس ایکیڈیمک ایکسپرٹ نہیں ہے انڈیا پہ. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انڈیا از ایگزسٹینشل تھریٹ، وجودی خطرہ ہے، اور دوسری طرف ایک بھی ایکیڈیمک ایکسپرٹ ہمارے پاس نہیں ہے جس کو ہمارا میڈیا سمجھتا ہو کہ یار یہ بندہ ہے، انڈیا کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے، آپ نے ان کی سوسائٹی کو سمجھنا ہے، ان کا اسٹیٹ سٹرکچر سمجھنا ہے، ان کی پالیٹکس کو سمجھنا ہے، تو اس کو بلا لو.
تو یہ ہمارے ہاں اتنی نان سیریسنس ہے کہ ایگزسٹنشل تھریٹ بھی ہے لیکن اس کو ہم نے سمجھنا بھی نہیں ہے. اتنے تھنک ٹینکس ہیں ہمارے پاس, ہمارے پاس اتنی یونیورسٹیز ہیں, اتنے کالجز ہیں, تو کیا وجہ ہے اس کی کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ انٹلیکچوئل فریڈم کی کمی ہے, کہ ہمیں ایسا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ایکسپرٹ ہے یہ ہمارا جو ڈومیننٹ نیریٹو ہے اس کو کہیں آ کے پنکچر نہ کر دے. ایک تو میں پہلے اروند صاحب ٹوک ہز گڈ ٹائم مگر جو وہ کہہ رہے تھے مقدمہ میں نہیں لڑتا, وہ پورا مقدمہ انہوں نے لڑ لیا, یعنی پوری ہسٹری کو انہوں نے اکھاڑ پچھاڑ کر دیا. اور وہ کہتے رہے کہ ہاں ہم نہیں کرنا چاہتے, مگر انہوں نے پوری ہسٹری کو اکھاڑ پچھاڑ کر دیا. اور یہ طریقہ, یہی بات ہے کہ ایک پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے یہ جو میں نے کہا کہ ہسٹوریکل لڑائی نیریٹیوز کے اوپر بیسڈ ہے, انہوں نے اپنا نیریٹیو بتا دیا. اور ہم اس وقت بالکل, یعنی اگر ہمیں جو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے ہے وہ انہوں نے آخر میں کہا کہ ہاں جو واجپئی صاحب نے آ کے کہا تھا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے, اس کو, یعنی وہ اپنے ہندوستان بھائیوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو پاکستان کو حقیقت ماننا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے, اور وہاں سے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. مگر اگر آپ دیکھیں ان کا جو نیریٹو تھا وہ سارا یہ تھا کہ بھئی آپ الگ کیوں ہوئے تو اب یعنی وی آر گوئنگ بیک, الگ کیوں ہوئے. بہرحال آپ کا جو سوال ہے, میرے خیال میں یہ سب کچھ بالکل نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت ایکسلنٹ ہندوستان کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے, اور کوئی چیز آپ اگر مجھے بتائیں کہ کون سی چیز ہے جو ہم نہیں سمجھتے ہندوستان کے بارے میں, کیا چیز ہے جو آپ کے خیال میں ہم نہیں سمجھتے؟ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. ہمارے یعنی ایک تو پیپل ٹو پیپل تعلقات ہیں, ہمارا ایک کامن میوزک ہے, کامن, ہم ان کی فلمیں دیکھتے ہیں, وہ ہمارے ڈرامے دیکھتے ہیں, ہماری شاعری ہے, یہ ایک زبان ہے, ایک مزاج ہے, ایک مذاق ہے. تو ایک تو اس میں کہاں ہم نہیں سمجھ, اگر کوئی چیز پاکستانی سمجھتے ہیں ود وسیرلی تو وہ ہندوستان کو سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسی طرح سعودی عربیہ کو سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے. ہم اسی طرح ایجپٹ کو سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے. ہم اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو ہندوستان کو سمجھتے ہیں, کیونکہ ہماری تاریخ اور ہماری بہت سی چیزیں مشترک ہیں. تو یہ کہنا کہ ہمارے ہاں کوئی ایڈیشنل کسی طرح کا تھنک ٹینک پیدا ہو تو وہ کیا, ہم کو بتائیے, کیا بتائے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ, جی بتائیے. ایک چھوٹا سا جواب میں اس کا دینا چاہوں گا. پچھلے دنوں میں نے ایک انٹرویو کیا عرفان قادر صاحب کے صاحبزادے منیب قادر صاحب کا, تو وہ بڑے ایک پرومیننٹ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان کے. میں نے ان سے پوچھا کہ جی ہندوستان پاکستان کے درمیان اتنا مسٹرسٹ کیوں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ ان کو اس کا نہیں پتا. میں نے کہا 65 کی جنگ کیسے شروع ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا نے ہم پر اٹیک کیا اور ہم نے جواب دیا. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے کہا 71 میں کیا ہوا؟ یہ وہ ساری باتیں چھوڑ کے میں نے کہا اروند اس کو انہیں کچھ نہیں پتا, اور وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, خود یو کے سے پڑھے ہوئے ہیں, پاکستان کے ایچ ایس این وغیرہ سے پڑھے ہوئے ہیں. آخر میں نے ان سے اتنا پوچھا, میں نے کہا منیر صاحب واگا کے اس پار ہندوستان کا پہلا شہر کون سا ہے؟ تو کہنے لگے دلی ہے. اب آپ کہیں گے دلی نہیں ہے. میں نے کہا دلی نہیں ہے. انہیں شہریار صاحب ایک پاکستانی ایلیٹ سوسائٹی کا پڑھا لکھا شخص عرفان قادر پاکستان کے اتنے بڑے سینئر بیوروکریٹ کا صاحبزادہ یہ نہیں جانتا کہ واگا کے اس پار پہلا شہر امرتسر ہے. اور ملینز کے اندر لوگوں نے وہ ویڈیو کی کلپ کاٹ کے اور ایکس اور فیس بک پہ لوگوں نے لگائی اور یہ کہا کہ یہ تو ہماری ایلیٹ ہے. کسی آپ جو ہے پڑھے لکھے شخص سے یہ سوال کریں اور اسے نہیں پتا ہو, یہ شرم کی بات ہے. جی میں ایک سیکنڈ شکیل صاحب, میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اروند صاحب, یہ ایک تو دیکھیے اینیکڈوٹل ایویڈنس از نو ایویڈنس. ایک آدمی کو لینا پھر باپ اور بیٹے کو جوڑنا, یہ سب چیزیں بالکل صحیح نہیں ہیں. میں نمبر 2, اگر آپ کو 65 کی جنگ کے بارے میں پڑھنا ہے, ہمارے ایئر وائس مارشل اظہر خان کی کتاب ہے, یعنی کلیئر کتاب ہے, آپ نے پڑھی ہے وہ کتاب.
تو سوال یہ نہیں میں نے بالکل نہیں نہیں ہے پڑھی. ہمارے. ہاں تو آپ ضرور پڑھیے، کیونکہ وہ پوری طرح یعنی ہمارے ہاں جس کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا فقدان ہے فری تھاٹ کا، بالکل نہیں ہے. ہمارے ہاں بالکل فری تھاٹ ہے. جس طرح ہم اپنے آرمی کے جرنیلوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں پالیٹکس میں حصہ لینے میں، جس طرح ہم جنگوں کو ہم نے ہمارے خود ایئر مارشل نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ شروع کی تھی. یعنی ان کا نقطۂ نظر صحیح، مگر ہمارے ہاں یہ آزادی موجود ہے. اسی وجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہندوستان میں ہو رہا ہے. آپ نے تو اس کو پیپر اوور کیا ہے جو مسلمان. میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد نے، آپ جو پوری ہسٹری ہے اس سے آپ مولانا آزاد کی کتاب انڈیا ونس فریڈم سے میرے خیال میں آپ نے امید ہے پڑھی ہوگی کہ بالکل وہ پڑھی کیا ہے. کہتے ہیں. ان کے جو 30 صفحے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 30 صفحے یہ ہیں کہ پاکستان بنانے میں سب سے بڑی غلطی جواہر لال نہرو اور پٹیل صاحب کی تھی، جنہوں نے کیبنٹ مشن کو جو کیا پھر انہوں نے بہت سے انسیڈنٹس بتاتے ہیں. اصل میں مشکل یہ تھی کہ جو آپ کی کانگریس تھی وہ چاہتی تھی اسٹرانگ سینٹر، جو کہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ چاہتے تھے ڈی سینٹرلائزڈ آٹونومس پروونسز. آپ کی ایلیٹ جواہر لال نہرو صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بہتر ہے کہ پاکستان الگ ہو جائے تاکہ ہم ایک اسٹرانگ سینٹرڈ حکومت ہندوستان میں بنا سکیں. تو یہ باتیں آپ کی بالکل غائب ہیں کہ جو آپ کے لیڈر آزاد صاحب کہتے ہیں کہ ایکچولی ہی جسٹ اسٹاپ شارٹ آف کالنگ جواہر لال نہرو a traitor to Indian cause. He stopped No, no, short. no, no, no. He says he has damaged the Indian cause so much. So یہ وہ میں مولانا اب آزاد دیکھیے کی. سنیے، اب ہماری بات جو ہے وہ پھر یا تو سارا جو پروگرام ہے یہ یہی ہوگا کہ آپ she said, he said, he said, she said. It will solve nothing. میں آپ سے درخواست کروں گا شکیل صاحب کہ we move forward and we actually start talking about the measures we should take to bridge the huge gap that exists between India and Pakistan. اچھا، اس سے پہلے میں سر دو واقعات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نالج لیول جو ہے انڈیا کے بارے میں کیا ہے. ہمارے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں ہارون الرشید. ہی از اے ٹی وی پرسنالٹی ایز ویل ایز اے ویل نون کالمنسٹ. وہ ایک دفعہ کہہ رہے تھے دنیا ٹی وی پہ کہ انڈیا کی 40 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. سیپریٹسٹ موومنٹس آر ریجنگ ان 40 انڈین اسٹیٹس. حبیب اکرم نے ان کو کہا سر یہ 40 ڈسٹرکٹس ہوں گے، اسٹیٹس نہیں ہوں گی. تو وہ کہنے لگے میرا ہوم ورک اتنا بھی خراب نہیں ہے. جبکہ انڈیا میں اس وقت 29 ریاستیں تھیں، اب 28 ہیں، اس لیے کہ کشمیر جو ہے وہ یونین ٹیریٹری ہے اس وقت. اسی طرح سے شکیل سر صاحب میں اظہار آپ الحق سے کا درخواست کروں گا کہ اینیکڈوٹلی پلیز، ورنہ تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھتے ہیں جتنا میں دیکھتا ہوں. کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ہندوستان کے میڈیا پہ کیا ہوتا ہے؟ زہر، جھوٹ اگلا جاتا ہے. تو آپ مجھے اینیکڈوٹل، لیٹس موو آن. یہ چھوٹے اینیکڈوٹل باتیں کسی ہارون رشید کی مت کریں. آپ بات کریں کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. سر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بڑے اچھے ایکسپرٹس ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں 2-3 جو انڈیا کے ایکسپرٹس ہیں ان کا نام تو بتا دیں پلیز، تاکہ ہم ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے آگے بڑھ سکیں. میں ان لوگوں سے رابطہ کروں گا اور ان سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے کیسے اپنا ایکسپرٹیز ڈیولپ کیا. اٹ از اے سیریس ایشو، وی شوڈ ناٹ نیگلیکٹ اٹ. اینی ہاؤ، چلیں آگے کی اگر ہم بات کریں تو کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ واٹ از دا بگیسٹ ہرڈل ایٹ دس اسٹیج؟ I think it is not talking to each other. اصل میں سب سے اہم اس وقت جو ایشو ہے وہ، چاہے جو بھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میٹنگ میں کہ مودی صاحب نے کوشش کی تھی آ کے، وہ گئے جاتی عمرہ گئے اور انہوں نے بلکہ نواز شریف صاحب کو بلایا تھا اپنی انوگریشن میں، اپنی طرف سے کوشش کی. اس کے بعد جو حالات ہوئے، اب ہندوستان نے مودی صاحب کے ذریعے یہ طے کیا ہے کہ شاید ان سے بات کرنا بے فضول ہے. تو اب ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ کٹی ہوئی ہے بہت ہی عرصے سے، بلکہ نہ صرف کٹی ہوئی ہے بلکہ انتہائی ٹینس ہے، جو کہ ہم نے میں دیکھا کہ کیا ہوا. تو یہ
असल में we have to resume talking. We can agree strongly, profoundly to disagree, but we must continue to talk. अच्छा, अरविंद, आप कैसे देखते हैं इस बात को कि हमें टॉक करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, तो इसमें क्या हर्डल है? इसमें हर्डल सबसे बड़ा तो ये है कि हम इक्वल फुटिंग पे जाके और हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जी आप टॉक्स को रिज्यूम करें, जबकि हमारे दरमियान बात करने के लिए फ़िलहाल कुछ है ही नहीं। समटाइम्स इट फील्स लाइक दैट कि हम अपने नैरेटिव्स के अंदर इतने ज़्यादा डीपली एंट्रांच हो चुके हैं कि हम ये समझते हैं कि बगैर अगर हमने उनको कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर कोई बात कर ली, तो ये रियासत के जो लोग हैं, ये जो बाशिंदे हैं, ये हमें कहीं गद्दार का लक़ब ना दे दें। इसलिए हमारे हुक्मरानों में वो स्पाइन ही नहीं है कि वो कुछ अनपॉपुलर फ़ैसले ले सकें। ये है सबसे बड़ा इश्यू। अच्छा बात थोड़ा-सा मैं शहरयार साहब के देखिए मैंने असगर खान साहब का इंटरव्यू देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो है चारों जंगें शुरू की हैं इंडिया पाकिस्तान की। मगर ये है कि उनको छोड़ के ज़्यादातर जो आपके यहाँ पे मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं या ये रियासती जो बयानिया है वो यही है कि रात के अंधेरे में हिंदुस्तान ने पंजाब सेक्टर से लाहौर पर जो है हमला किया। उसी के लिए आप डिफेंस डे मनाते हैं सितंबर के महीने में और आप बताते हैं कि देखिए जी इस तरह से हुआ और कैसे हमने अपना दिफा किया। वो ये नहीं बताते कि डिफेंस डे से पहले भी कि भाई हमने क्या कुछ किया था। अगर वो ये बताते तो डिफेंस डे बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती भाई। डिफेंस डे तो आप तब बनाएँ कि जब कोई आपके ऊपर अटैक हुआ हो और फिर आप उसका कोई जो है दिफा कर रहे हों। अटैक तो आपने शुरू किया है। मैंने शिव कुणाल वर्मा की किताब 1965 वॉर पे द वेस्टर्न सनराइज़ पढ़ी है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब है वो और 1965 के सारे इवेंट्स को कैप्चर करती है। प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन 1965 वॉर। और मैं बिल्कुल भी किसी भी किस्म के मुगालते में नहीं हूँ कि क्या वजूहात थी जंग की, कहाँ से हमारे रिश्ते ख़राब हुए। पाकिस्तान के जो उससे पहले के हुक्मरान थे, इवन सदर अयूब को इतना क्रेडिट दूँगा कि पंडित नेहरू के ज़िंदा रहते उन्होंने हिंदुस्तान पर हमले का कभी नहीं सोचा क्योंकि आँख की शर्म थी थोड़ी-सी बड़ों में हमारे। जब पंडित नेहरू का इंतकाल हो गया एंड भुट्टो सॉ एन अपॉर्च्युनिटी तो कैसे उन्होंने सदर अयूब को मिसलीड किया इस वॉर में जाने के लिए। ही वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड। मगर उनको जिस तरह से मिसलीड करके इस वॉर में लेके जाया गया, उसकी वजह से जंग हुई। अब वो बात और है कि चलें सिपह सलार भी थे, सदर अयूब और जो है मुल्क के सबसे बड़े लीडर भी थे, तो सारा मलबा उनके ऊपर थोपा जाएगा। मगर भुट्टो साहब की सारी कारस्तानी थी ये। अच्छा ऐसा है सर कि हिंदुस्तान की मीडिया की आपने बात की, मैं कहता हूँ बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं आप। ऐसे ही हैं वो। वो जिस तरह की गलत बयानी करते हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस तरह की पाकिस्तान के बारे में एक राय आमा पैदा करते हैं हमारे बच्चों के ज़हन में, वो ठीक नहीं है। और उससे हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे बीच जो नफ़रत है, उसमें इज़ाफ़ा होता है। उन्हें ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए। रियासत को भी चाहिए कि वो थोड़ा-सा टेम्परेचर कूल डाउन करे और उसके लिए पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी ज़रा एक दफ़ा अपनी पॉलिसी बता दे हिंदुस्तान के मुताल्लिक क्या है। कि अगर हम कोई जंग के ज़रिए कश्मीर ले सकते हैं तो लिख कर करके देख लेते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं और इंडिया भी अगर कोई जंग के ज़रिए जिस खित्ते को हम पीओके कहते हैं अगर हम ले सकते हैं तो वो भी कोशिश करके देख लें। इतना तो तय है कि तकरीबन 80 साल से 1 इंच भी ज़मीन का टुकड़ा हम एक-दूसरे का नहीं ले सके हैं किसी भी जंग में। तो फिर हमारे सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि ये जो स्टेटस क्वो बना हुआ है, इसको आप रखें। आप इसी को रखते हुए आप लोगों की ज़िंदगी जो है अजीरन की हुई है हमने इस वक़्त। एलओसी के दोनों तरफ और इंटरनेशनल बॉर्डर पे उसको थोड़ा-सा लोगों को रिलीफ़ दें, लोगों को मिलने दें और ये पॉलिसी रियासत तय कर ले कि ना कोई भी किसी भी किस्म की रियासती दहशतगर्दी नहीं होगी हिंदुस्तान के अंदर। कोई प्रॉक्सीज़ यहाँ पे नहीं भेजे जाएँगे। फिर आपका कोई अगर शिकवा है तो उसको भी इंडिया एड्रेस करे, ठीक है? अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी के, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसको भी इंडिया एड्रेस करे और हम एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करें। हमारी एजेंसीज़ के दरमियान जो वॉर गेमिंग चल रही है, वो रुके और हम ये तय करें कि भाई हमने किस सिमत में जाना है। हमने
बरसों से एक ही बयानिए को लेके और एक ही किस्म की जो राय आमा बनाई हुई है लोगों में कि भाई हिंदुस्तान ऐसा है इसलिए हम ऐसा करते हैं, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। वक्त आ गया है कि वो बदले। मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, मैं नहीं चाहता था कि आपने जो बात की मैं थोड़ा सा उसका इजाफा कर दूं। मैं देखिए, रियासतें नई बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। आपने बात तो कर दी है मौलाना आजाद की किताब की और कैबिनेट मिशन प्लान की। तो चलें, अगर जिन्ना साहब ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और स्ट्रांग प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, तो जिन्ना साहब ने जब पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बनाने के बाद में उन्होंने उन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर अपनाया? क्या उन्होंने जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी या एक स्ट्रांग फेडरल स्ट्रक्चर बनाया? जिन्ना साहब ने एक स्ट्रांग फेडरल स्ट्रक्चर बनाया और सारी रेजिडरी पावर्स जो कि पार्लियामेंट के पास होती हैं, वो सारी मीटिंग्स को चेयर करते थे ऑन ईच एंड एवरी नेशनल इशू। ही यूज्ड टू प्रिसाइड ओवर ऑल दोज मीटिंग्स। तो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये हक होता है, लेकिन गवर्नर जनरल जिन्ना साहब ने तो सारे हक अपने पास रखे हुए थे, सारे राइट्स जो भी उनके थे। तो एक बात तो तय है कि जहां 500 550 के करीब रियासतें हो हिंदुस्तान के अंदर मर्ज कर रही हूं, इतने ज्यादा लोग, डाइवर्सिटी हो, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही अगर स्ट्रांग ना हो तो हिंदुस्तान के तो मुमकिन है कोई 100 से ज्यादा टुकड़े हो जाते। तो बड़ा जरूरी था कि इस मुल्क को अगर आपने एक रखना है तो उसके लिए वीक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सॉरी एक वीक सेंट्रल जो अगर आपकी गवर्नमेंट होगी, दैट वुड हैव बीन अ डिजास्टर एंड नेहरू न्यू अबाउट इट कि वो काम करके तो हम अपना सबसे बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए उन्होंने ये बात कही। और जिस कॉज को जिन्ना साहब चैंपियन कर रहे थे, उन्होंने भी पाकिस्तान बनाने के बाद में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के वो कोई चैंपियन नहीं थे, वो भी स्ट्रांग फेडरल गवर्नमेंट के ही चैंपियन थे। और फिर ये है कि देखें जी कि कहीं ना कहीं पर ये बात भी है कि मुस्लिम लीग जो है, उनको जो कम्युनल वीटो अंग्रेज ने दे दिया था 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बाद में, क्या ख्याल है अगर आप किसी भी कौम को एक कम्युनल वीटो दे दें तो दैट वुड पेव वे फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट विद इन दैट कंट्री। तो पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था। आप अलैदगी पसंद तहरीक की बुनियाद रख देते हैं जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देते हैं। ये मसला था सबसे बड़ा। ना आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स देते, ना बात आगे चल के और पाकिस्तान की तरफ जाती। चौधरी खलीकुज़्ज़मान क्यों नहीं गए शुरुआती दिनों में? चौधरी साहब पाकिस्तान क्यों नहीं गए? वो तो बड़े लीडर थे मुस्लिम लीग के, वो क्यों रहे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर? वो गए क्यों नहीं जिन्ना साहब के साथ? चौधरी साहब बताएं। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे कि किस तरह से उनको अकोमोडेट किया। पंडित नेहरू ने उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के बाद में और उनको एक तो उनको गले से लगाया, पोडियम पे उनको भेजा स्पीच देने के लिए जिस रात हिंदुस्तान आजाद हुआ, और उनको कहा कि आज के बाद आप हमारे भाई हैं, आप इस मुल्क में रह गए हैं। और उन्होंने क्या किया, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके मोहम्मद इस्माइल जो कि मेंबर थे मद्रास से मुस्लिम लीग के, वो भी नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो रह गए हैं भारत में उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाएं, और चौधरी साहब ने उसकी तायद की। क्यों की भाई? क्या आपको नहीं पता था कि हिंदुस्तान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कॉन्सेप्ट पे वन मैन वन वोट की बात होगी? सरदार पटेल ने कहा भाई आपकी तो बुनियाद, आपकी तो मुहिम ही सारी की सारी सेपरेट इलेक्टोरेट से शुरू हुई थी। आपको एक सेपरेट कंट्री दे दी गई है, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप जा सकते हैं पाकिस्तान, वो रास्ता खुला पड़ा, हम आपके लिए जहाज का बंदोबस्त कर देंगे। उसके बाद चौधरी खलीकुज़्ज़मान कहते हैं कि मेरे पास मॉरल राइट ही नहीं था उस मुल्क में रहने का और मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के पाकिस्तान चला गया। ये तो हाल है लीडरों के। अच्छा, मैं ज़रा देखिए इसको, मैं शकील साहब, मैं तो ये तो मुकदमा जो अरविंद साहब बहुत ही एलोक्वेंटली और फसी और बलीग तरीके से लड़ रहे हैं, ये तो लड़ा जा रहा है पिछले 2 साल से। आई हैव नथिंग टू रियली सॉर्ट ऑफ आंसर दैट। ये बात में हम आते हैं कि कश्मीर जो है, विच इज़ जो एक है, बिल्कुल आई एग्री विद दैट कि ये एक जनरेशनल इशू है। इसको ये कोई इमीडिएटली इट शुड नॉट बी अ bottleneck or an obstacle
to a normalization of relationship. تو میں اروند صاحب سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں. میں بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب کے جو 4 پوائنٹ کشمیر کے بارے میں ہیں اس کو بہت دوبارہ سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. اگر نہیں دیکھنا چاہتے نہ دیکھیں, مگر بہرحال وہ 4 پوائنٹ ہیں. مگر کشمیر از اے جنریشنل ایشو, اس کو چھوڑ دیں. مگر بہت کچھ اور ہم کر سکتے ہیں, یعنی جس طرح ہم نے کہا بات کر سکتے ہیں, ٹریڈ کر سکتے ہیں, ویزاز کو لبرلائز کر سکتے ہیں, سپورٹس کھیل سکتے ہیں, کلائمیٹ کے اور واٹر پہ بات کر سکتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم پہ بات کر سکتے ہیں, رسپانسبل میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں, اور جو کہ اروند صاحب نے کہا ایکسیپٹ ڈس ایگریمنٹ, کہ ہاں بھائی ہم میں ڈس ایگریمنٹ ہے, مگر اس وقت یعنی ایکچولی اٹ از مائنڈ باگلنگ کہ اگر یہ 2 حکومتیں نارملائز کر لیں اپنے ریلیشن شپ, تو جو کروڑوں عوام غربت میں پس رہے ہیں, یعنی ہندوستان فار آل ہز اٹس 8 to 10% growth rate still has massive amount of poverty, and Pakistan has even greater amount of poverty. And we are unable to address that. تو یہ ہمیں چاہیے کہ جو پیس ڈویڈنٹ ہے, not a comprehensive big peace, but simple normalization of trade and talks and exchanges. اور ایک چیز میں کہوں گا کہ جہاں گورنمنٹس فیل ہوتی ہیں وہاں پہ سول سوسائٹی سکسیڈ کرتی ہیں. آپ ٹریول کرنے دیں لوگوں کو, آپ ایک دوسرے کے ہاں یعنی بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں جہاں پہ سول یونیورسٹیز ٹو یونیورسٹی کانٹیکٹ آپ پیدا کریں, سول سوسائٹی کے کانٹیکٹس پیدا کریں, بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام کا فائدہ ہو. اچھا شہریار صاحب, اس میں 2 باتیں میں بریفلی کرنا چاہ رہا ہوں. 2014 میں سر انڈیا کے 2 جرنلسٹ تھے اسلام آباد میں, دونوں کو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایکسپیل کر دیا گیا. حالانکہ اس وقت نواز شریف پرائم منسٹر تھے, اور نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے تعلقات چاہتے تھے. یعنی پرائم منسٹر فیلٹ ہیلپ لیس کہ ہم نے ان 2 جرنلسٹوں کو وہاں سے ایکسپیل کر دیا, تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پھر کیسے ممکن ہوگا؟ اور سر پچھلے سال آپ کو یاد ہے اپریل میں آرمی چیف نے ایک خطاب کیا, اور کن سے خطاب کیا؟ جو پاکستانی ڈائیسپرا ہے, پاکستانی لیونگ ابراڈ, اور ان کو 2 نیشن تھیوری کی بات کی. تو مطلب کیا ہے یہ موقع؟ ان کو کہا کہ آپ سپیریئر سویلائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری ایسپریشنز اور ہیں. تو ہماری ایسپریشنز میں اور انڈینز کی ایسپریشنز میں کیا فرق ہے؟ انڈین پیرنٹس کیا نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں, تعلیم یافتہ ہوں؟ ہمارے پاکستانی پیرنٹس نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں؟ کیا ایسپریشنز میں فرق تھا؟ اور ان کو یہ 2 نیشن تھیوری کی اب کیا ضرورت پیش آئی؟ اب دیکھیے 2 نیشن تھیوری کے بارے میں چودھری خلیق الزمان نے, who was founding father, one of the founding fathers of Pakistan, اس نے لکھا کہ 2 نیشن تھیوری proved harmful to Indian Muslims. اس نے بیڈ بلڈ جو ہے وہ پیدا کیا دونوں کمیونٹیز کے درمیان. پروفیسر شریف المجاہد جو اتنے بڑے ایکسپرٹ تھے جناح صاحب پہ, پاکستان موومنٹ پہ, انہوں نے کہا بھائی 14 اگست کے بعد 2 نیشن تھیوری کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. تو اتنا کنفیوژن ہے, بڑے بڑے پروفیسر جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں. بھائی 2 نیشن تھیوری اگر اب بھی ویلڈ ہے تو پاکستان میں رہنے والے نان مسلمز وہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ انڈیا میں رہنے والے جو ہیں مسلمان وہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ آج تک کنفیوژن ہے, یہ کلیئرٹی نہیں ہے. اور 2 نیشن تھیوری کو دیکھ لیجئے کتنا انکریٹیکلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پڑھایا جاتا ہے. جی اروند آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں آپ سے تو ایگری کرتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے کہ بالکل, ایکسیپٹ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل نے بات کی وہ ایک جنگی ماحول پہلے سے بن چکا تھا, اس دوران انہوں نے وہ بات کی. حالانکہ یہ جو آپ کا خیال ہے کہ کنفیوژن ہے, یہ کنفیوژن جو ہے بالکل غلط ہے. I completely agree کہ in fact on this I agree with مولانا آزاد کہ religion is not a sufficient condition for a nation. It is maybe a necessary but not a sufficient thing. When we have to move forward, یعنی ایک historical, اس کے بہت سی چیزیں ہیں, صرف 2 نیشن تھیوری نہیں ہے, یعنی ایک پوری ہسٹری ہے جو جس طرح
हुई, जिस तरह कलोनियलिज्म ने उसको और डिस्टॉर्ट किया, वी कांट, हम रीडिग नहीं कर सकते और ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते, मगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वन हैज़ टू मूव फॉरवर्ड. अब यानी वी जस्ट हैव टू अंडर, और ये बिल्कुल सही है कि टू नेशन थ्योरी जो एस्पिरेशंस आप कह रहे हैं बिल्कुल एक एस्पिरेशंस है. मैं 34 साल जो बाहर रहा हूँ, मेरे जो करीब तरीन हमारे फैमिली के मरासिम हैं वो हिंदुस्तानियों से हैं, क्योंकि वी फाइंड इट वेरी इजी to go and talk to them and they find it very easy to talk to us, and they are उनके हमने बच्चे बड़े होते देखे, उन्होंने हमारे बच्चों को बड़ा होते देखा. अब आज तक हमारी दोस्तियां बहुत गहरी और बहुत मजबूत हैं इन सब के बावजूद. तो ये मतलब बिल्कुल ये है कि एस्पिरेशंस बिल्कुल वही हैं सबके, पेरेंट्स के, सबके. और मैं तो पाकिस्तान हिंदुस्तान are two countries that cannot be closer than any other country in the world. यानी मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में जब दोस्ती, जब आप बैठते हैं आपको कोई दूरी नहीं लगती है. ये नहीं लगता कि आप हिंदू के सामने बैठे, सिख के सामने बैठे, ये बिल्कुल नहीं लगता. आपको लगता है कि हम अपने किसी यानी करीब तरीन हमसाए के साथ बैठे हुए, जिससे बात कर सकते हैं, जो समझ सकता है, जो हमारा मजाक और खाना और पीना और तहजीब सब चीज़ें समझता है. तो ये बहुत अहम बात है हमारे दरमियान कि वी मस्ट ऑनर आवर पीपल्स एस्पिरेशंस टुवर्ड्स ईच अदर. ये जो हुकूमतों ने और पॉलिटिशियंस ने ये जो डिवाइड क्रिएट किया हुआ है, we can, even the politicians and hukumat can actually, while preserving their narratives, can move ahead. That's my bottom line. अच्छा सर, इसमें एक वाकया सुनाऊं आपको. नटवर सिंह जो थे, फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के, वो हाई कमिश्नर भी रहे पाकिस्तान में. वो लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं जब आ रहा था पाकिस्तान तो मैंने अब्दुल सत्तार साहब से मशवरा किया कि कौन सी वो बात है जो मुझे करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए while I am in पाकिस्तान. तो उन्होंने एक मशवरा जो उनको ये दिया कि आप ये मत कहना कि हम एक ही हैं. तो हमारे एक एम्बेसडर थे साउथ कोरिया में, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जी पाकिस्तान एंड साउथ कोरिया हैव सो मच इन कॉमन. लेकिन अगर पाकिस्तानी एम्बेसडर दिल्ली में बैठ के ये कह दे कि पाकिस्तान एंड इंडिया हैव सो मच इन कॉमन, आई थिंक ही विल बी इमीडिएटली रिकॉल्ड एंड ही माइट बी डिसमिस्ड. तो ये हालात हैं. और इस तरह की जो बातें हैं सर, ये एक प्रॉब्लम है. आप अरविंद क्या कहेंगे? और मैं इससे पहले कि वो जो मैंने बात की ना, जो जर्नलिस्टों को निकाला गया, उस पे गार्डियन की जो लंदन का अखबार है, बड़ी एक अच्छी स्टोरी है, वो उसको गूगल करके ढूंढिएगा तो यू विल फाइंड इट यूजफुल. जी. मुझसे भी तमाम पाकिस्तानी जिनसे मैं मिला हूँ अपने दोनों दौरों में पाकिस्तान के, हर किसी ने यही कहा प्राइवेटली, अगर आप अपने एक प्राइवेट महफिल में बैठे हों, कि हम एक ही लोग हैं, तो एक भी शख्स ने उठ के ये नहीं कहा कि हम एक लोग नहीं हैं. लेकिन उन्हीं में से जब किसी के साथ किसी टेलीविजन चैनल पर पोडियम पर ये बात कह दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं सारन साहब, हम एक लोग नहीं हैं और इसीलिए दो कौमी नज़रिया वजूद में आया था और ये है और वो है. बहरहाल ये कॉन्ट्रडिक्शन तो पाकिस्तानी सोसाइटी में है कि लोगों का एक ज़ाती ओपिनियन होता है, पर्सनल ओपिनियन होता है, वो तब तक ही रखते हैं जब तक कि वो प्राइवेट में हो, और जब वो पब्लिक में आ जाते हैं तो उनकी पब्लिक में राय बिल्कुल मुख्तलिफ होती है उससे. तो ये तो अब आप देख लें कि आपने किस तरह से इस चैलेंज को ओवरकम करना है. जहाँ तक ताल्लुक है दो कौमी नज़रिए का, तो मुझे लगता है कि जिन्ना साहब ने ही खुद दो कौमी नज़रिए को खैरबाद कर दिया था. जैसे ही उन्हें ये अंग्रेज़ ने बता दिया था कि अब पाकिस्तान बनने वाला है और 3 जून का जो पार्टीशन प्लान है वो आ गया था, उसके बाद जिन्ना साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने ही दो कौमी नज़रिए की जो है नफ़ी करने की. महाराजा जोधपुर को उन्होंने ऑफ़र दी कि आप पाकिस्तान ज्वाइन करें तो हम आपको जोधपुर से कराची डायरेक्ट ट्रेन एक्सेस देंगे. उनका हथियारों का कारोबार था ताकि वो दुनिया भर में हथियार कराची बंदरगाह से दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकें. उन्होंने महाराजा पटियाला से लेके और जो बाकी पंजाब के जो सिख लीडर्स थे उनको कोशिश की कि वो पाकिस्तान के अंदर शामिल हों. तो भाई अगर जब आप ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में शामिल हों, तो फिर
یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ وہاں رہنے والے لوگ تو مسلمان نہیں ہیں. اچھا، ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں قوم ایک جغرافیائی حدود میں رہنے والے لوگوں کو قرار دیا گیا ہے, if I am correct. ٹھیک بات ہے شہریار صاحب, آپ امریکی ہو سکتے ہیں اگر آپ امریکہ کے جغرافیائی حدود میں رہتے ہیں اور وہاں کے سٹیزن ہیں, مذہب آپ کا چاہے جو مرضی ہو, ٹھیک ہے جی. تو قوم قرار ان کو دیا گیا ہے جو ایک خاص خطے میں آباد ہوں اور اس کے بارڈرز کے اندر رہتے ہوں. تو ایک پاکستانی ہندو بھی پاکستانی ہے, سکھ بھی ہے, مسلمان بھی ہے, مسیح بھی ہے, سارے ہی پاکستانی ہیں. اسی طرح سے ہندوستانی جو وہی ہر وہ شخص ہے کہ جو ہندوستان کے جغرافیائی حدود میں رہتا ہو. مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب ایک دفعہ ہندوستان آئے اور ہمارے ایک گورنر ہے اس وقت کے کانگریس کے لیڈر ہوا کرتے تھے عارف محمد خان, ان سے وہ ملے. تو کھانے کے بعد میں جب جانے کا وقت آیا تو عارف محمد خان صاحب نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں جانے سے پہلے کہ میری نیشنلٹی کیا ہے. تو ایک دفعہ تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہتے اسلام, اور انہوں نے کہا اور آپ کی, تو کہنے لگے پاکستانی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ تضاد ہیں کہ جن سے بڑے بڑے لوگ جو کہ اتنے زیادہ انٹلیکچوئل ہیں, پبلک اوپینین کو شیپ کرتے ہیں, جن کو کوٹ کیا جاتا ہے. تو اس پر عارف محمد خان صاحب نے کہا کہ وہ کیسے. تو بھائی کوئی افغان ہو سکتا ہے, کوئی ایرانی ہو سکتا ہے, کوئی پاکستانی ہو سکتا ہے, کوئی عربی ہو سکتا ہے, تو میں ہندوستانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ میری ہی شناخت اسلام کیوں ہے؟ اور اگر میری شناخت اسلام ہے تو آپ سب کی کیوں نہیں ہے؟ اسے کیا کہیں سوائے منافقت کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافق لوگوں کے درجات کافروں سے بھی نیچے رکھے ہیں, اور سارے دن قرآن کی بات کرتے ہیں یہ لوگ, اللہ کی بات کرتے ہیں. میں تو ان کے بقول کافر ہوں, لیکن اتنا تو میں نے بھی قرآن مجید کو پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سخت اس بات سے ناراضگی ہے کہ آپ اگر منافق ہوں تو مولانا صاحب نے یہ بات کی, تو یہ کتنا بڑا تضاد ہے. کوئی ہمارے درمیان کانفلکٹ نہیں تھا جب پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے یہ 2 قومی نظریے والی سپیچ اوورسیز پاکستانیز کے درمیان دی. اس کے بعد پہلگام ہوا, اس کے بعد ہندوستان کے طرف سے آپریشن سندور ہوا, پھر جوابی کارروائی آپ نے کی, وہ سب بات کی باتیں ہیں. اس وقت ہمارے درمیان کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ نہیں تھا. اروند, آپ نے ڈاکٹر اسرار کی بات کی, ان کا ایک لیکچر میں نے سنا جس میں انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ریویل کی. ان کا بھائی لنڈن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا, آئی تھنک فلسفی میں, وہ پھر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے فلسفی. تو وہ کہتے ہیں میں جب ہاسٹل میں جاتا تھا ان کو ملنے, تو میں بڑا ایک انٹرسٹنگ نظارہ دیکھتا تھا. یعنی ایسٹ پنجاب کے لوگ اور پاکستانی جو ہے ویسٹ پنجاب, اس کے لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے تھے. ویسٹ بنگال اور ایسٹ پاکستان کے لوگ ایک دوسرے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے تھے. تو ایون ہی ایکسیپٹڈ کہ یہ جو کامنالٹی ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے. جی تبھی شہریار بیٹھے ہیں ہم یہاں جی بات میں کر رہے ہیں, ورنہ کوئی بنگالی بیٹھا ہوتا تو بات کر کے دکھا دیتے آپ.